إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله چوم کر گنبد حضرا جو فضا آئے گی چوم کر گنبد حضرا جو فضا آئے گی میرے آنگن میں بھی خوشیوں کی بہار آئے گی خواب میں دیں گے قلم نعت نگاری کے لیے آقا خواب میں دیں گے قلم نعت نگاری کے لیے پھر اسی نعت سے تقدیر سنور جائے گی پھر اسی نعت سے تقدیر سنور جائے گی باب جنت پہ پڑھوں گا میں درود اور سلام باب جنت پہ پڑھوں گا میں درود اور سلام برو غلمان کی دنیا اسے دہرائے گی برو غلمان کی دنیا اسے دہرائے گی بڑھ گئی پیاس تو آقا کو صدائیں دوں گا بڑھ گئی پیاس تو آقا کو صدائیں دوں گا سلسبیلا کہ میرے سامنے لہرائے گی سلسبیلا کہ میرے سامنے لہرائے گی نعت پڑھتا ہوا نکلوں گا میں روزے محشر نعت پڑھتا ہوا نکلوں گا میں روزے محشر آگ دوزخ کی مجھے دیکھ کے چھپ جائے گی آگ دوزخ کی مجھے دیکھ کے چھپ جائے گی چوم کر گنبد حضرا جو فضا آئے گی اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد تاجدارہ مرسلان امام المرسلان سرور مرسلان شہنشاہ مرسلان اللہ سبحانہ کے پیارے محبوب دنائے وجود شفیع امم مصباح شیعہ
معدن لطف و عطا مخزن جود و سخا پیکر صبر و رضا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا. چند اشعار اللہ سبحانہ کے پیارے محبوب کی ذات کی قسم آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام الاسراء بھی ہے، اس کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ مجھ کو حق اور سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان گھڑیوں کو، ان ساعتوں کو، ان لمحات کو، ان اوقات کو ہم سب کے لیے سرمایہ افتخار بنائے، ہماری زندگی کی انمول گھڑیوں میں ان کا شمار فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم. سامعین جی احتشام، ایک ایک لفظ سے عظمت محبوب کی خوشبو آ رہی ہے، ایک ایک حرف سے تاجدار علیہ السلام کی رفعت کی جلک نظر آ رہی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. Glory be to him who made his devotee to go on in some part of night. سبحان وہ ہے جس نے رات کے قلیل حصہ میں اپنے محبوب کو مکان و لا مکان کی سیر کرائی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ سبحان اللہ سبحانہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی معراج کو اپنی سبحانیت کے ساتھ مشہور کیا کہ اگر کوئی میرے محبوب کے معراج کا انکار کرے گا تو میرے سبحان ہونے کا انکار ہو جائے گا اور وہ دار اسلام سے باہر چلا جائے گا. فرمایا کہ لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ زمینی سیر کی بات ہے. فرام سیکرڈ ماسک ٹو ریموٹ ماسک. ریموٹ ہم بھی کہتے ہیں ریموٹ کنٹرول، ریموٹ کہتے ہیں دور والی چیز کو. اقصی کا معنی بھی ریموٹ ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ زمینی سیر ہے. آگے فرمایا کہ مسجد اقصی کوئی عام مسجد نہیں ہے جہاں محبوب کو لے کر گیا. میرا محبوب کوئی عام نہیں ہے، یہ خاصوں میں بھی خاص ہے. مسجد اقصی کی آگے تعریف فرمائی کہ الذی بارکنا حولہ. We have blessed the precincts. مسجد اقصی ہے of which we have blessed the precincts، جس کی چاروں طرف ہم نے برکتیں برکتیں رکھی. یہاں بھی جماعت اہل سنت کا عقیدہ نکھرتا ہے. کون سی برکتیں ہیں؟ وہاں کثرت سے انبیاء اور اولیاء کی قبریں ہیں. تو نص قرآن سے ثابت ہے کہ ہاں اللہ کے انبیاء اور اللہ کے اولیاء لیٹے ہوں 24 گھنٹے وہاں برکت و رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے. الذی بارکنا حولہ. آگے سید کیوں کرائی، اس کی وجہ کیا تھی؟ من آیاتنا so that we may show to him some of our grand signs. کوئی ایسی معراج نہیں کرائی، اپنے قدرت کاملہ کی عظیم نشانیاں دکھانے کے لیے معراج کرائی. اور دکھایا کس کو جاتا ہے؟ تو دیکھنے والا ہو. اگلا جملہ بڑا کریم ہے، انہو هو السمیع البصیر. surely he is the hearing, the seeing. دنیا والوں بے شک میرا محبوب مجھے سننے والا بھی ہے، مجھے دیکھنے والا بھی ہے. یا کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا. اس میں کوئی شک ہے، لیکن ترجمہ تو ہونا چاہیے سیاق و سباق کے لحاظ سے. اس آیا میں تو بات ہو رہی ہے سیر محبوب کی، محبوب کی آنکھ کی چشمان نبوت کی بات ہو رہی ہے. ترجمہ یہی بنے گا بے شک میرا محبوب مجھے دیکھنے والا بھی ہے، مجھے سننے والا بھی ہے. ایک ہی تو ہستی ہے کائنات میں جس نے اللہ کو دیکھا ہے.
باقی جنت میں تو اللہ تعالیٰ اپنا گناہ گار بندوں کو بھی اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے. اس دنیا میں رہ کر ایک ہی ہستی ہے جس نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اور وہ میرے اور آپ کے آقا کی ذات کریمی ہے. تو سامعین عزیز، شام یہ معراج کیا ہے، یہ بات ہوگی، لیکن پہلے میں تھوڑی سی الفاظ کی تفسیر میں چلا جاؤں. سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تعالیٰ نے سبحان سے کیوں آغاز کیا سایہ مبارکہ کا؟ اللہ سے بھی ہو سکتا تھا، بہت زیادہ آیات پاک اللہ سے یہ بھی ہو سکتا تھا الذی اسری بعبدہ لیلا، لیکن سبحان سے کیوں شروع کیا ہے؟ اس میں 3 نقطے بیان کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے، فرمایا محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں میرا ذکر ہوگا. اور دوسرا نقطہ میں فرمایا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ سبحان اللہ اسری بعبدہ، فرمایا نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ. میں سبحان وہ ہے جس نے رات کے قلیل حصے میں محبوب کو مکان لا مکان کی سیر کرائی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے معراج کی دلیل اپنی سبحانیت کو قرار دیا کہ اگر کوئی اعتراض کرے گا تیرے معراج پر تو وہ میرے سبحان ہونے کا منکر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے گا. اور تیسرا جو نقطہ ہے وہ بڑا عظیم ہے کہ لفظ سبحان کہاں استعمال ہوتا ہے. سرکار کی تشریف آوری سے پہلے اہل عرب بڑے فصیح و بلیغ تھے، یہ بھی سبحان کا لفظ استعمال کرتے تھے. اس موقع پہ استعمال کرتے تھے جب کوئی ایسی بات سنتے، ایسا کارنامہ سنتے جو عقل سے ماورا ہوتا، جس کو عقل میں سمویا نہ جا سکتا، اس وقت یہ بھی کہتے تھے سبحان. قرآن مقدس میں 2 مثالیں دیتا ہوں کہ لفظ سبحان کہاں استعمال ہوتا ہے. جب یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا. مچھلی کے پیٹ میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سبحان کا ہی کمال ہے. مچھلی کے پیٹ میں 40 دن یونس علیہ السلام کو رکھا اور خوشبو نے مچھلی کے پیٹ میں بسیرا کر لیا. جب 40 دن بعد باہر نکالا تو پہلی بات کیا کہی تھی یونس علیہ السلام نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہاں سبحان کا لفظ استعمال کیا یونس علیہ السلام نے. اور جب موسیٰ کلیم اللہ نے 9 دفعہ پوری زندگی میں دیدار الہی کا مطالبہ کیا، ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے دیدار کرا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. 9 دفعہ میرے اللہ سبحانہ فرمایا لن ترانی، میں تو جلوہ دکھانے پہ قادر ہوں، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن کلیم تھے، اصرار کیا. میں اچھا اگر یہ بات ہے تو یہ وہ جو پہاڑ ہے نا، اس کے اوپر میں اپنی تجلی پھینکتا ہوں، اگر تو وہ اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا تو موسیٰ تو بھی مجھے دیکھ لے گا. الفاظ ہیں نامہ 12 سورہ الاعراف کے نمبر 143 ہے، وَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رکھا تو تم ضرور مجھے دیکھ لو گے. فَسَوْفَ تَرَانِي، ضرور مجھے دیکھ لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. جب اللہ سبحانہ نے ایک بال کے کروڑویں حصے کے برابر اپنی تجلی پھینکی اس پہاڑ پر، اللہ کا قرآن فرماتا ہے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا، ریزہ ریزہ ہو گیا ہے. اور موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئی تو پہلی بات کیا کہی؟ اللہ کے قرآن نے محفوظ کیا ہے فَلَمَّا أَفَاقَ. افاقہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہ عربی کا لفظ ہے، بیماری میں افاقہ ہو گیا، کمی ہو گئی. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ. جب افاقہ ہوا عرض کیا مولا تو سبحان ہے، مجھے معاف فرما دے. لفظ سبحان بولے وہاں جاتا ہے جہاں عقلوں کی بالا دستی ختم ہو جاتی ہے، عشق کا آغاز جب ہوتا ہے وہاں سبحان کے لفظ کا آغاز ہے. تو یہ جو معراج ہے یہ میرے محبوب کا سیر نامہ ہے. بڑے بڑے سیر گزرے ہیں دنیا میں، واسکو ڈی گاما ہے، ابن بطوطہ ہے، ابن خلدون ہے،
لیکن کسی کا بھی سیرنامہ مکمل نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے۔ سیرنامہ مکمل ہونے کے لیے 7 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط مینشن کیا جائے سیر کروانے والا کون ہے، دوسری شرط بتایا جائے سیر کرنے والا کون ہے، تیسری شرط یہ بتایا جائے کہ سیر کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، چوتھی شرط ہے یہ بتایا جائے کہ انتہائی سفر کیا ہے، اختتام کہاں ہوا ہے، اور پانچویں شرط ہے یہ بھی بتلایا جائے کہ سیر دن کو ہوئی ہے یا رات کو، اور چھٹی شرط ہے کہ بتلایا جائے کہ کتنا وقت لگا ہے، کتنا وقت استعمال ہوا ہے، اور ساتویں شرط ہے یہ بھی بتلایا جائے کہ اس کی غرض و غایت کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا۔ کسی سیاح کا سیرنامہ مکمل نہیں سوائے سیاح لا مقام کی۔ ایک آیہ مبارکہ میں 7 چیزیں موجود ہیں۔ آئیے سیر کروانے والا کون ہے؟ پہلا نکتہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، سیر کروانے والا سبحان ہے۔ کون سبحان؟ جس نے شتوت کا ایک درخت پیدا کیا، ایک ہی درخت ہے، ایک قسم کے پتے ہیں، وہ پتے بکری کھائے تو دودھ بن جائے، اگر خنی کھائے تو کستوری بن جائے، اگر وہ شہد کی مکھی چوسے تو شہد بن جائے، ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم بن جائے۔ وہ سبحان ہے جس نے گلاب کا پودا پیدا کیا، جڑ کا رنگ اور ہے، تنے کا رنگ اور ہے، پتے کا رنگ اور ہے، کلی کا رنگ اور ہے، پھول کا رنگ اور ہے۔ سبحان وہ ہے جس نے جانور کو بتلایا کہ تم نے روزی کیسے حاصل کرنی، خود کو لمبی چونچ عطا کی، کیوں کہ اس کی جو خوراک ہے یہ شیشم اور کیکر کے درخت کی چھال میں چھپے ہوئے کیڑے مکوڑے ہیں، لمبی چونچ عطا فرما دی، طوطے کو تیز دھاری دار چونچ دی کہ تیری غذا کچے پھل ہیں، اور پھر مرغابی کو جو ہے وہ کٹھا نما چونچ دی کہ تیری غذا کیچڑ میں کیڑے مکوڑے ہیں۔ وہ سبحان ہے۔ سبحان وہ ہے جس نے سورج کی کرن کو اتنی طاقت دی، ایک لمحے میں 95 کروڑ میل کا فاصلہ طے کر جاتی ہے، اور وہ سبحان ہے جو رات کے قلیل ہی سے میں محبوب کو لامکان کی سیر کروا سکتا ہے۔ سیر کروانے والا سبحان ہے۔ پہلی بات سمجھ میں آگئی، آگے چلتے ہیں۔ سیر کرنے والا کون ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ حالانکہ یہ بھی آ سکتا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ، ایک پہلے بات زائد کو استعمال کر دی، عبدہ ہی بھی آ سکتا تھا کہ بندہ خاص کو، لیکن بتلانا مقصود تھا صرف بندہ خاص نہیں، خاصوں میں بھی خاص ہے۔ اور دوسرا نقطہ ہے پہلی بات جو زائد ہے یہ 3 معنی دیتی ہے، یہ باؤ کمپنی کا معنی دیتی ہے، رفاقت کا معنی دیتی ہے، صحبت کا معنی دیتی ہے۔ پہلی باؤ ذات بتلا رہی ہے سیر کرنے والا اکیلا نہیں تھا، سیر کرانے والا بھی ساتھ ہی ساتھ تھا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہاں ایک بات بڑی عظیم نکلتی ہے، یا الہی آدم صفی اللہ بھی تیرا بندہ خاص تھا، نوح نجی اللہ بھی تیرا بندہ خاص ہے، کلیم اللہ بھی تیرا بندہ خاص ہے، روح اللہ بھی تیرا بندہ خاص ہے۔ فرمایا وہ بھی خاص ہیں لیکن میرا محبوب وہ ہے جو خاصوں میں بھی خاص ہے۔ یہاں جو نجدی ہے نا ان کی باسی کڑی میں بڑا ابال آتا ہے، کہتے دیکھو جی سنی 11 سال 11 مہینے نبی کو نور کہتے رہے ہیں، آج تو ابد کہہ دیا نا، اب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اسری بعبدہ۔ افسوس تیری غلیظ سوچ کے اوپر، ارے بدبخت ہنڈیا کا جو اندر پکایا جاتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دال پکائی جائے تو گوشت پاک کے باہر آ جائے، کیونکہ تیرے اندر خواصت ہے وہی نکلتی ہیں تیرے اندر سے۔ کہ ابد کا تمہیں معنی نہیں آتا، ابد کس کو کہتے ہیں؟ ابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو۔ اگر انسان عبادت کرے وہ بھی عبد ہے، اگر جن عبادت کرے وہ بھی عبد ہے، فرشتہ عبادت کرے وہ بھی عبد ہے۔ اور اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، سورہ الزاریات پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان عبادت کرے یہ بھی عبد ہے، اگر جن عبادت کرے وہ بھی، اگر فرشتہ عبادت کرے وہ بھی۔ اللہ کا قرآن نے نقش
ادا کو محفوظ کیا ہے. سنو میں کہ بل عباد مکرمون، عباد عبد کی جمع ہے، میں میرے تمام فرشتے بھی عبد ہیں. ارے بدبخت، ابراہیم علیہ السلام کی نورانیت میں کسی کو کوئی شک ہے؟ نورانی فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبد کہہ دیا، کیا نورانیت ختم ہو گئی؟ میکائیل کو عبد کیا کہا، کیا نورانیت ختم ہو گئی؟ اسرائیل کو عبد کہا، کیا نورانیت ختم ہو گئی؟ اسرائیل کو عبد کہا، کیا نورانیت ختم ہوگی؟ اگر محبوب کو عبد کہہ گئے تو اس کی نورانیت کیسے ختم ہو جائے گی؟ میں تو ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، جو مصطفیٰ کریم کو عبد خاص نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو میرے محبوب کا نور نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے. دونوں چیزیں نص قرآن سے ثابت ہیں. چھٹا پارہ سورہ مائدہ پڑھ کے دیکھا، نمبر 15 ہے، وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ Indeed there had come to you from your sustainer a light. البتہ تحقیق تمہارے پروردگار طرف تمہارے پاس ایک نور آیا. آئیے پوچھ لیجئے نا یہ نور کون سا ہے؟ میں کسی دنیا دار مولوی کی بات نہیں کرتا، میں صحابی کی بات کرنے لگا ہوں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین تفسیر ابن عباس لکھتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نور سے مراد میرے آقا و مولا کی ذات ہے. بدبختو تمہاری کڑی میں ایسی بات آتا رہتا ہے. اب عبادت کرنے والا کو کہتے ہیں. اور پھر آئیے میں قربان جاؤں، یہ عبد ہی ہے، عبد ہی ہے. آدم سفیلوں کو تو اللہ نے نہیں فرمایا عبادت تھوڑی کیا کرو. نوح علیہ السلام کو تو نہیں فرمایا عبادت تھوڑی کر لیا کر. ابراہیم کو تو نہیں حکم دیا عبادت تھوڑی کر لیا کر. کلیم اللہ غر اللہ کسی ایک لاکھ چوئی ادھر کمیں بے شمی رسول کو، کسی نبی رسول کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عبادت تھوڑی کر لیا کر. آج کہتے ہیں جس کا نام محمد کے لیے کس چیز کا اس کو اختیار نہیں ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، ثم استغفر اللہ. میرے محبوب کو تو اللہ نے بڑے اختیار دیے ہیں. میرا محبوب تو وہ ہے اللہ نے اپنے عبادت میں بھی اس کو اختیار دے دیا، حق کے عبادت میں اختیار دے دیا. میری بات نہیں، اللہ کا قرآن محفوظ ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. پوچھو مزمل کا معنی کیا ہے؟ مزمل کا معنی ہوتا ہے داغے کی چادر. مدثر کا معنی ہوتا ہے اون کی چادر. اے داغے کی چادر اوڑھنے والے، ساری رات نہ جاگا کر، عبادت تھوڑی کر لیا کر. آدھی رات کرنا ہے، کچھ کم کر یا کچھ زیادہ کر، یہ تیری مرضی ہے. آدم صفی اللہ کو فرمایا آدم صفی اللہ عبادت بھی میری مرضی بھی میری، نو نبی اللہ عبادت بھی میری مرضی بھی میری، کلیم اللہ عبادت بھی میری مرضی بھی میری، روح اللہ عبادت بھی میری مرضی بھی میری. فرمایا یا رسول اللہ عبادت میری ہوگی مرضی تیری ہوگی. اللہ اکبر. میرے سیدی نے ایسے تو نہیں فرما دیا کہ حلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. فرمایا محبوب عبادت میری ہوگی مرضی تیری ہوگی. محبوب ساری رات نہ جاگا کر. شوق عبادت تمہیں مسئلے پہ کھینچ کے لے آتا ہے، لیکن تیری مشقت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی. صحیح بخاری کی حدیث ہے حتیٰ تورمت قدماہ، میرے محبوب کے قدمین سوج جاتے، خون بہنا شروع ہو جاتا. میں محبوب تھوڑی عبادت کر لیا کر، ساری رات نہ جاگا کر. میری تو ایک ہی فرمائش ہے، ورتل القرآن ترتیلا، مجھے میٹھی آواز میں ٹھہر کے قرآن ضرور سنایا کر. کتنی مٹھاس ہوگی میرے محبوب کی آواز میں، جس کی فرمائش رب ذوالجلال فرما رہے ہیں. کسی اور نبی سے تو فرمائش نہیں فرمائی. قاری سید صداقت علی قرآن مجید پڑھے تو مجمع جھوم جاتا ہے. قاری سید کرامت علی قرآن مجید پڑھے مجمع جھوم جاتا ہے. غلام رسول صاحب قرآن مجید پڑھتے تھے مجمع جھوم جاتا تھا. کتنی میٹھی آواز ہوگی میرے محبوب کی، رب ذوالجلال نے فرمائش کر ڈالی. عاشقوں کی بات عاشق ہی سمجھتا ہے نا. وہ کھڑی شریف کے تاجدار سے پوچھے کہ کتنی میٹھی میری آواز ہوگی، تو کھڑی شریف کے سلطان نے بہترین عطا فرماتے ہیں
کہ کچھ سواد نہ مشری اندر یار دیا مٹھیاں اے نہ ساریاں چیزاں لالو دیکھ لو سجن دیا مٹھیاں. میری تو ایک ہی فرمائش کیا ہے ورتل القرآن ترتیلا. مجھے ٹھہر ٹھہر کے قرآن سنایا کر, عبادت تھوڑی کر, یہ تیری مرضی ہے. اللہ اکبر کبیرہ سبحان الذی اسری بعبدہ. سیر کروانے والا سبحان ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان علماء میں سب سے پہلے جس نے معراج کی مخالفت کی وہ کون ہے؟ ناف تک داڑھی تھی اس کی, بتلا دوں, سر سید احمد خان. دیکھو کیسے ٹائٹل دیتے ہیں, کتنی مشہوری کرتے ہیں. سب سے پہلا بدبخت جس نے امت مسلمان میں میرے محبوب کے جسمانی معراج کا انکار کیا, اور سر سید احمد خان جیسا بدبخت انسان. یہ لکھتا ہے, کہتا ہے اٹس اگینسٹ آور نیچر, کہتا ہے یہ تو فطرت کے خلاف, ایسے ہو ہی نہیں سکتا. اگینسٹ آور ایکسپیریمنٹ, یہ اس کے الفاظ ہیں بدبخت. تمہیں کیا پتا ہو, اپنے پرائے میں پہچان کیا کرو کہ سرکار کا غلام کون ہے, سرکار کا منکر کون ہے. کیونکہ بخاری شریف میں سرکار نے فیصلہ فرما دیا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت مع المرء انت مع من احب. انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں عقیدت رکھتا ہے. سنیو, جاگو, ہوش کرو, پہچانو, اپنے مقام کو پہچانو. سونے کے اوپر اگر مٹی آ جائے نا, منو مٹی آ جائے, سونا سونا ہی رہتا ہے, وہ مٹی نہیں بنتا. جب وہ مٹی اٹھاؤ گے وہ سونا ہی چمکے گا. اپنے مقام کو پہچانو. اللہ اکبر کبیرہ. تیسری بات, سیر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ وَمِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى, from the sacred mosque to the remote mosque. یہ آغاز مسجد حرام سے ہوا. انتہائی سفر زمینی وہ مسجد اقصیٰ ہے. یہاں ایک نکتہ بڑا عظیم ہے. مولا محبوب کو لے کے تو اپنے حریم قدس میں جانا تھا, یہ مسجد اقصیٰ کدھر سے آ گئی؟ کیا براق سیدھا حرم شریف سے اوپر نہیں جا سکتا؟ الحمدللہ غلام آج اس سوال کے 5 جواب دے گا. پہلی بات, اللہ تعالیٰ سینوں کو جاننے والی ذات ہے. اپنی محبوب کی فطرت کا پتہ ہے کہ اگر میں سیدھا لے گا نا محبوب کو مسجد حرام سے آسمانوں تک, تو مکے والوں نے نہ پہلا آسمان دیکھا, نہ دوسرا دیکھا, نہ تیسرا, نہ چوتھا, نہ 5واں, نہ 6واں, نہ 7واں, سیدھا تر. یہ پریشان ہو جائیں گے, کیسے تصدیق کریں گے؟ میں مسجد اقصیٰ میں تو ان کے قافلے آتے جاتے رہتے ہیں, اس لیے پہلے زمینی سیر کی بات کرتا ہوں. یہ مہینوں کی مسافت ہے, اگر یہ ذہن میں آ گئی تو پھر آسمانی سیر کی خود بخود ہی تصدیق کر دیں گے. اور انہوں نے سوال کیے ہیں سرکار سے. ابو جہل کو ہم نے پوچھا کہ آپ گئے ہیں مسجد اقصیٰ میں, اس کے دروازے کتنے تھے, اس کی کھڑکیاں کتنی تھیں؟ تو میں قربان جاؤں, جبریل امین نے سب کچھ آگے رکھ دیا. سرکار نے فرمایا جبریل جب رکھ دیا سامنے تو پوچھا اب انہوں نے, اب میں سنو, اتنے دروازے ہیں, اتنی کھڑکیاں ہیں, اتنے شبیر ہیں, اتنے بالے ہیں. سرکار نے ہر چیز کو بیان فرمایا. اس لیے پہلا نقطہ تو یہ ہے. اور دوسری بات, اللہ سبحانہ نے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا تھا انبیاء سے. تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اے انبیاء رسول, جب میں تمہیں کتاب اور حکمت سے نواز دوں, پھر میرا ایک میلاد والا محبوب آئے گا جو تمہارے پاس ہے, اس کی تصدیق کرے گا. اس کے مولا ہم نے کیا کرنا, میں تم نے 2 کام کرنے ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. You must believe in him and you must aid him. لام تاکید کا ہے, تم نے ضرور اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد بھی فرمانا ہے.
اگر قبروں والے مدد نہ کر سکتے تو اللہ تعالیٰ یہ آیا مبارکہ نہ لاتے. پتہ تھا جب میرے محبوب نے آنا 1,24,000 انبیاء رسول کچھ آسمانوں پہ ہوں گے کچھ اپنی قبر میں، تو نص قرآن نے بتلا دیا کہ قبر والے مدد فرما سکتے ہیں اور ایمان بھی لا سکتے ہیں. جب سرکار نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کے بعد کریمین کو زندہ کیا اور پھر سے صحابیت کو پر فائز کیا. محمد تو پہلے ہی تھے لیکن مقام میں صحابیت کو پر بھی فائز فرما دیا. فطری ایمان بھی حاصل تھا، مساقی بھی تھا، اللہ نے تبلیغی ایمان بھی عطا فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرا نقطہ یہ تھا، فرمایا کہ جو تذکرے محبوب کی عظمت کے عالم ارواح نے شروع کیے تھے وہ نسل در نسل چلتے رہنے چاہیے. اس لیے مسجد اقصیٰ میں لکھے گئے. یہاں میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم و برکت نے بڑے کمال کی بات کیا. فرماتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر ایام و معنی اول و آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت یاد کر گئے تھے کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت یاد کر گئے تھے. تیسری بات، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو جانتا ہے. پتہ کہ ایسے بدبخت ہوں گے جو میرے محبوب کا کلمہ بھی پڑھیں گے، حیات کا انکار بھی کریں گے. اس لیے فرمایا کہ آؤ مسجد اقصیٰ میں محبوب 1,24,000 انبیاء رسول جو ہزاروں سال پہلے پردہ فرما گیا آپ کے مقتدی بن جائیں. دنیا کی آنکھیں کھول جائیں، پتہ چل جائے جب ہزاروں سال پہلے پردہ فرمانے والے سرکار کے مقتدیوں کا مٹی کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو جو امام الانبیاء اس کا مٹی کیا بگڑے. اور چوتھا نقطہ، جب سرکار نے اعلان کیا نا اپنی نبوت اور رسالت کا تو مکے کے کافروں نے کہا لستا مرسلا. قرآن مقدس نے الفاظ کو نقل کیا، لستا مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں. اللہ سبحانہ نے ان کے منہ کے اوپر تماچا مارا. مسجد اقصیٰ میں بلا کر محبوب کو مایا مت بکتے ہو، تم کہتے ہو میرا محبوب رسول نہیں ہے. میرا رسول تو وہ ہے جو رسولوں کا بھی رسول ہے. اس لیے محمد فرمائی 313 رسول بھی پیچھے کھڑے ہیں، انبیاء بھی پیچھے کھڑے ہیں. مایا تم جھوٹ بولتے ہو، میرا محبوب صرف رسول نہیں بلکہ امام المرسلین ہے. اور پانچواں نقطہ بڑا عظیم ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ستونوں نے دعا کی مولا ہمیں بھی اپنے محبوب کے دیدار سے مشرف فرما دیجیے. یہ بڑا عظیم نقطہ ہے. مسجد اقصیٰ کے ستونوں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ قدسیہ میں، یا اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کے دیدار سے مشرف فرما دیجیے. اگر کوئی یہ کہے مہدیت کا دور ہے، کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ پتھر کو کیسے پتہ ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، تو میں بخاری شریف کی حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں. مستند حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد جبل یحبنا ونحبہ. احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں. دوسری روایت، جب ابو جہل لائن آیا آ کر کہا، آپ نے دعویٰ کیا کہ میں آسمانوں کے رازوں کو جانتا ہوں، اگر نبی ہو تو یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. فرمایا میں بتلاؤں یا خود ہی بول اٹھی؟ عرض کیا خود بول اٹھے تو زیادہ عظیم ہے. فرمایا تیری مٹھی میں 6 کنکریاں ہیں اور کان کے ساتھ لگا دے کیا کہہ رہی ہیں. جب کان کے ساتھ لگایا تو وہ کنکریاں سرکار کی رسالت کی گواہی دی. میں کہتا ہوں ارے میرے محبوب کے غلام، ستونوں نے خاص کی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے دیدار سے مشرف فرما دیا. تم بھی اپنے محبوب کی اپنے گھر میں محفلیں سجایا کر. ہو سکتا ہے جانا محبوب نے کہیں یار ہو، تیرا خروس اتنا عظیم ہو کہ پہلا قدم تیرے گھر میں لگ جائے. پانچواں نقطہ یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ کے ستون کی خواہش کو بھی اللہ نے پورا فرما دیا. اگر خواہش سچی ہو تو نواز دیا جاتا ہے. ایک اور میں حدیث یا کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی بخاری شریف کی ہے. انہوں نے تو بخاری کا شاید نام ہی سنا ہے، بخاری کا نام سنا ہے. یہ میں حدیث بیان کرنا، اگر اس کے اوپر عمل کرے خدا کی قسم ہے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، سارے فرقے ختم ہو جائیں، سارے فساد ختم ہو جائیں. ایک ہی جماعت بچتی ہے جو سواد اعظم جماعت ہے، جماعت اہل سنت. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ کھجور کے خشک ٹنڈ کے ساتھ نبوت والی پشت نمبر لگا کے ارشاد فرماتے. ایک صحابی آئی، عرض کیا فدا کبھی و امی یا رسول اللہ، حضور اگر اجازت دیں تو میرا جو غلام ہے بڑا اچھا کارپینٹر ہے، بڑا اچھا وہ کاریگر ہے لکڑی کا،
تو میں لکڑی کا خوبصورت ممبر سے نہ بنوا کے عرض پیش کر دوں. سرکار نے قبول فرمایا کیونکہ میرے محبوب کی زبان پر ایک نئی کا لفظ نہیں ہے، باقی ہر چیز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. جب اگلے جمعے کو وہ لکڑی کا ممبر شریف آ گیا، نبی علیہ السلام ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہیں، جو ہی بیٹھے تو کھجور کا وہ ٹنڈ، آج ماہرین نباتات لکھتے ہیں کہ جو درخت ہرا بھرا اس میں حیات موجود ہے، اور جو خشک ہو جو اس میں حیات موجود، وہ خشک ٹنڈ ہے، خشک ہے تنا کھجور کا، کب سے وہ خشک ہو چکا ہے. سرکار ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے تو کھجور کا تنا ایسے رویا، امام بخاری لکھتے ہیں ساو نخلتا سیاو سبی، ایسے رویا جیسے بچہ ماں سے بچھن کے دانے مار کے روتا ہے، دانے مار کے روتا ہے، ایسے رویا وہ. میرے محبوب کریم نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ کیوں رو رہا ہے؟ صحابی تھے نا، یہ نہیں کہا کہ اللہ عالم، حدیث اٹھاؤ، عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ بھی جانتا ہے اس کا رسول بھی جانتا ہے. یہ ہے جماعت اہل سنت، یہ عقیدہ ہے برحق، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ بھی جانتا ہے اس کا رسول بھی جانتا ہے. مایا یہ میری جدائی میں رو رہا ہے، میری جمعے کا واجب خطبہ دنیا والو سرکار نے منقطع کر دیا. بڑے کریم آقا ہیں، قرآن مقدس نے میرے محبوب کی ادا کو نقل کیا ہے، عزیزم علیہ ما عنتم grievous to him is your falling into distress. تکلیف تمہیں پہنچتی ہے جب میرا محبوب سینے میں محسوس کرتا ہے. 11 پارہ سورہ توبہ پڑھ کے دیکھیے. سرکار عید کا خطبہ سنت ہے، پتہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے. تو ایسے بھی وقت ہے مجھے یہ نہیں پتا عید ملنے کا طریقہ کیا، بھی خطبہ ہوا نہیں پہلے جب مارنے شروع کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے. یہ واجب ہے، اس کی خطبہ جمعے کا نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، عید کا سنت کا نماز کے بعد میں دیا جاتا ہے. سرکار نے جمعے کا واجب خطبہ چھوڑ دیا، سرکار نیچے اترے ہیں، وہ ٹنڈ رو رہا ہے. سرکار آگے بڑھے ہیں، وہ رو رہا ہے. سرکار نے ایسے ہاتھ اٹھایا ہے، وہ رو رہا ہے. جو ہی سرکار نے ہاتھ اوپر رکھا وہ خاموش ہو گیا. اور میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا یہ قیامت تک ہی روتا رہتا. اس کے بعد سرکار فرمایا میرے ساتھ سودا کر لے، اگر تو چاہیں تو میں یہیں تمہیں ہرا بھرا کر دوں، یہ سب کھجوریں لگیں لوگ کھائیں. آؤ دونوں دیکھو میرے محبوب کو اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے. اگر تو چاہیں تو تمہیں جنت میں لے جاؤں، وہاں تیرے ساتھ کھجوریں لگیں تو میرے غلام بھی کھائیں. عرض کیا حضور جنت والا سودا منظور ہے. اور یہ بیت اللہ شریف سارے کا سارا جنت میں، سرکار کا گنبد خضرا اور ریاض الجنہ سارے کے سارا جنت میں، اور یہ کھجور کا خشک ٹنڈ یہ بھی جنت میں جائے گا. کھجور کا درخت بنے گا، کھجوریں لگیں گی، سرکار کے غلام کھائیں گے. اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی. اور اصحاب کہف کا کتا، لیکن کتے کی شکل میں نہیں جائے گا. میں کلیریفائی کرتا چلا جاؤں. ایک بلم باور بڑا لعنتی تھا، وہ کتا بن کر جہنم میں داخل ہو جائے گا، اور کتا انسانی شکل میں بلم باور کی شکل میں آ کر یہ بھی جنت میں جائے گا. سرکار نے اس کو کٹوایا کھجور کے تنے کو اور ممبر کے نیچے دفن کرا دیا، تاکہ جب میں ممبر پہ بیٹھوں میری نسبت ممبر کو ملے اور ممبر سے کی نسبت اس تنے کو ملے، تاکہ بالواسطہ میری نسبت اس کو ملتی رہے. اور قیامت والے دن یہ جنت میں جائے گا، کھجوریں لگے گے تو غلام کھائیں گے. تو یہی ہم کہتے ہیں، یہی ہم پیغام دیتے ہیں بدبختوں کو کہ جنہوں مل جائے قربت سہنے دیا رب دے قریب ہو جاتا ہے. جنہوں مل جائے قربت سہنے دیا رب دے قریب ہو جاتا ہے. جڑا ہووے دور محمد تو رب تمہیں دور ہو جاتا ہے. جڑا ہووے دور محمد تو رب تمہیں دور ہو جاتا ہے. اب پتہ چلا کہ کیوں بیت المقدس میں لے کر کے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو. یہ 5 نقطے میں نے بیان کیے ہیں. اس کے بعد 5ویں بات کہ سیر دن کو ہوئی یا رات کو. اب اس سلسلہ جاری ہے، سیر دن کو ہوئی یا رات کو. یہ بھی سیر نامے کی 5ویں شرط ہے کہ مینشن کرنا چاہیے وقت کہ دن میں ہوئی ہے یا رات کو. میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا،
Glory be to him who made his devotee to go on in some part of night. سبحان وہ ہے جس نے ساری رات نہیں، آدھی رات نہیں، 1/3 نہیں، 1/4 نہیں، رات کے قلیل حصہ میں محبوب کو لامکان کی سیر کرائی۔ اب سیر کا مطلب دن کو زیادہ آتا ہے، روشنی بڑی ہوتی ہے رات کو، اور وہ بھی 27 رجب کی رات جب چاند کی چاندنی بھی نہیں ہوتی۔ فرمایا یہی تو بات ہے، اگر دن کو سیر ہوتی تو منکرین نے کہنا تھا نعوذ باللہ اللہ کا نبی سورج کی روشنی کا محتاج ہے۔ اگر ایام ابجد میں ہوتی 13، 14، 15 کو ہوتی تو منکرین نے کہنا تھا نعوذ باللہ اللہ کا نبی چاند کی چاندنی کا محتاج ہے۔ تمہارا دنیا والو، میرا محبوب صرف میرا محتاج ہے، باقی ساری کائنات میرے محبوب کا محتاج ہے۔ آؤ حنفی کہلانے والو، امام اعظم کا فتویٰ سنو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں دنیا والو، اس سورج کی اپنی کوئی روشنی نہیں، اس کا کوئی نور نہیں، اس نے نور میرے محبوب کے رخسار سے لیا ہے، اور اس چاند نے نور میرے محبوب کی پیشانی سے لیا ہوا ہے۔ اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی آپ فرماتے نے کمال کیا ہے، جتنے بھی برصغیر پاک و ہند کے علماء ہیں بالواسطہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ بھی فرماتے ہیں دنیا والو اس سورج کا بھی نور اپنا نہیں ہے، اس چاند کا بھی نور اپنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو بڑے بہترین الفاظ میں اس چیز کی عکاسی کی ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ فرماتے ہیں یا صاحب الجمالی و یا سید البشر، اے حسن کے بادشاہ، اے نسل نسانی کے شہنشاہ، من وجهك المنیر، منیر کہتے ہیں سورج کو، من وجهك المنیر، اس سورج نے نور آپ کے چہرہ سے لیا ہے، لقد نور القمر، قمر چاند کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ چاند بھی آپ کی پیشانی کے نور سے روشن ہے۔ اور دن کا اطلاع کہاں ہوتا ہے؟ آئیے ذرا سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بات کرنے لگا۔ دن کا اطلاع کہاں ہوتا ہے؟ جہاں تک سورج کی روشنی پہنچ سکتی ہو وہاں دن کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہی ایک نکتہ تھا، فرمایا کہ دنیا والوں سن لو، جہاں سورج کا نور بھی نہیں پہنچ سکتا میرے محبوب کے قدموں کی دھول اس سے بھی آگے نکل گئی۔ سبحان اللہ یسرا بیبدہ لیلا، یہ رات کا بھی قلیل حصہ ہے۔ اور اس کے بعد اس کا مقصد کیا تھا سیر کا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، so that we may show to him some of our grand signs۔ اس لیے سیر کرائی اپنے قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھائیں۔ یا اللہ یہ موسیٰ کلیم اللہ کی قبر کے پاس سے سواری کیوں گزار دی؟ دکھانی تو نشانیاں تھی۔ فرمایا یہی تو تمہیں بتلانا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی قبریں بھی شعائر اللہ میں شامل ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں کیوں بنی؟ اللہ کے ولیوں نے قدم لگائے، اے موسیٰ کلیم اللہ یہ اس کی قبر بھی میری نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ اور دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نشان عظمت ہوتی ہے، ایک نشان عبرت ہوتی ہے۔ اگر کسی کا مقام بڑھانا ہو تو اس کی نشانی کو نشان عظمت بیان کرتے ہیں، اگر کسی کو صرف کسی کو وارننگ دینی ہو وہ اس کی چیز کو نشان عبرت کر دیتے ہیں۔ میرے موسیٰ کلیم اللہ کی قبر جو ہے یہ بھی نشان عظمت ہے۔ اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یہی تو تقوی والے ہیں۔ یہ جماعت اہل سنت کوئی بنگی چرسی کو ڈولا نہیں، یہی تقوی والے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں کلیہ دیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ تقوی والا ہے۔ اور تقوی والے کا مقام کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی والا ہے وہ فضیلت والا ہے، وہ شرف والا ہے۔ جماعت اہل سنت یہ تقوی والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چنگیاں چنگیاں نال ساڈا پیار ہے، چنگیاں چنگیاں نال ساڈا پیار ہے، انشاءاللہ ساڈا بیڑا پار ہے، کیونکہ چنگیاں چنگیاں نال ساڈا پیار ہے، چنگیاں چنگیاں نال ساڈا۔ وقت
مجھے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ جو آیات بار کا آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسے پڑھنا جا کے ایک ایک لفظ سے عظمت معراج کی خوشبو آ رہی ہے، ایک ایک حرف سے سرکار کی رفعت کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ Glory be to him who made his devotee to go on in some part of night from sacred mosque to the remote mosque, of which we have blessed the precincts, so that we may show to him some of our grand signs. آخری جملہ بڑا کریم ہے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، surely he is the hearing, the seeing۔ بے شک میرا محبوب مجھے سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ یہاں بھی کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سیاق و سباق سے ایمانداری سے کے ساتھ ترجمہ کرو۔ اس آیا میں تو محبوب کی سیر کی بات ہو رہی ہے، محبوب کی چشمان نبوت کے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، یہی ترجمہ پڑھنے کا، بے شک میرا محبوب مجھے سننے والا بھی ہے، مجھے دیکھنے والا بھی ہے۔ اور مسلم شریف میں میرے محبوب کا فرمان ذیشان ہے کہ وہ مسلمان جنت میں نہیں جائے گا جس کی شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ غازی ہو، چاہے وہ سخی ہو، جو بھی ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس کی شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ اور جن بدبختوں کی شر سے پوری دنیا محفوظ نہیں، ان کا کیا بنے گا؟ نجدیوں، یہ بھی نجدی ہیں سارے، میں ڈنکے کی چوٹ کر رہا ہوں، یہ طالبان نہیں بلکہ ظالمان ہیں، جن کی شر سے پوری دنیا تنگ ہے، وہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو دوسرا سرکار نے ایک بڑا انمول خزانہ دیا، فرمایا کہ وہ چھوٹے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتے اور وہ بڑے جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، فَلَيْسَ مِنِّي، they do not belong to me، وہ میرے امتی نہیں ہے۔ فیصلہ فرما دیا۔ آج اگر یہ دو انمول موتی اپنی سینوں میں رکھ لیں، آج تمام لڑائی جھگڑے ختم، معاشرہ جنت کا نمونہ۔ لڑائی اس لیے ہوتی ہے نا، بڑا چھوٹے کو ڈانٹتا ہے، شفقت نہیں کرتا، چھوٹا بھائی بڑے کو قتل کر دیتا ہے، بار آپ کے سامنے ہے۔ چھوٹے بڑے کی عزت نہیں کرتے، بڑے غصے میں آ کر ان کو مار دیتے ہیں۔ اگر آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر صحب معراج کی محفل بیٹھ کر عہد کر لیجیے، یا الہی آج کے بعد ہم سایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور چھوٹوں پر شفقت کریں گے، بڑوں کی عزت کریں گے، تو دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔